لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، یہ اہل ایمان کی صفات کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اس میں خوف خدا ہوتا ہے اور اس میں غیرت ایمانی اور حمیت اسلامی ہوا کرتی ہے. ایمان والوں کی خوبی ہے کہ وہ بہادر ہوا کرتا ہے، شجاعت، بہادری، اللہ کی ذات پہ اعتماد، موت سے بے خوف آدمی کو طاقتور بنا دیتی ہے. اللہ کی ذات پہ اعتماد، موت سے بے خوف یا موت کا شوق اللہ کی خاطر، یہ آدمی کو بہادر، باہمت، حوصلہ مند بنا دیتی ہے. تو ایمان کی ایک شان ہے، ایمان والا بہادر ہوتا ہے. عربوں میں کچھ چیزیں ان کی فطرتاً تھیں، ذہانت، سخاوت، شجاعت. ذہانت منٹوں میں اشعار بنا لیا کرتے تھے، یاد کر لیا کرتے تھے. سخاوت اسلام سے پہلے بھی ان کے پاس تھی. ان کی آپس میں جنگوں میں ان کے ہاں یہ بہادری کے مظاہرے ہوا کرتے تھے. لیکن جب اسلام آیا تو اس نے ان میں نکھار پیدا کیا، اس نے ان میں نکھار پیدا کیا. پھر سخاوت، سبحان اللہ، پھر شجاعت اور بہادری. یہ سعد، یہ خالد بن ولید، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے اپنے زمانے کے اندر، حضرت سعد اور حضرت خالد اپنے زمانے کی جنگوں میں بھی نام تھا. لیکن جب اسلام لے آئے تو کوئی اسد اللہ بنا، کوئی سیف اللہ بنا، کوئی اللہ کا شیر بنا، کوئی اللہ کی تلوار بنا. سبحان اللہ. یہ جو بہادری اور شجاعت تھی، یہ ایمان میں ان میں طاقت اس میں بڑھا دی. ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، جانتے ہو ہم میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ ہم ساتھیوں میں. کسی نے کہا آپ، پھر پوچھا، کسی نے کہا آپ. کہا ٹھیک ہے، جب بھی میرا کسی دشمن سے مٹھ بھیڑ ہوتی ہے تو میں اس سے حساب پورا چکا لیتا ہوں، بچ کے نہیں جاتا، لیکن پورا بہادر میں نہیں ہوں. پھر بتایا کہ ہم ساتھیوں میں سب سے زیادہ بہادر ابو بکر رضی اللہ عنہ. اور کہنے لگے بدر کا موقع تھا اور سب سے زیادہ خطرہ اللہ کے نبی کی ذات تھی کہ آپ پر حملہ ہونا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری حفاظت کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ خیمے پر میری حفاظت کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ تو جس نے سب سے پہلے قدم بڑھایا اور جو اس کے لیے تیار ہو گیا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. حالانکہ اس وقت سب سے زیادہ پرخطر جگہ وہ تھی جہاں صدیق کھڑے ہو رہے، اور سب سے زیادہ دشمن پر حملہ ہونے کا اندیشہ وہیں پہ تھا جہاں حضرت صدیق کھڑے ہو رہے. لیکن آپ اس کے لیے سب سے پہلے تیار ہو گئے. پھر فرمانا کہ حضرت عمر ہیں، سب نے چھپتے چھپاتے ہجرت کی، لیکن یہ عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ جب ہجرت کرنے لگے تو گلے میں تلوار لٹکا لی، بیت اللہ میں آ گئے، بیت اللہ کے 7 چکر کاٹے، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل پڑھے. پھر قریش کے سرداروں کی ایک ٹولی بیٹھی ہوئی تھی، ان کے پاس گئے، کہنے لگے کوئی چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس کی ماں سے گم ہو جائے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں تو ذرا وادی کے اس پرلے حصے میں میرا راستے میں آ کے میری رکاوٹ بن جائے، میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں. کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے گم کر دے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں تو میں جا رہا ہوں ہجرت پہ، وادی کے اس پرلے آ کے حصے میں مجھ سے آ کے مل گئے. تو اس انداز سے آپ نے
شاہانہ انداز میں ہجرت کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے لیے باہر نکلے، اللہ کا حکم تھا کہ باہر نکلو، اور حکم یہ تھا کہ اپنے بسترے پہ علی کو سلا دو۔ دشمن نے گھیرا کیا ہوا ہے گھر کا کہ اس شخص کی جان لینی ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے ہجرت کے لیے باہر نکلے، ہاتھ میں مٹی لی اور یوں پھینکی۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ کفار کی آنکھوں میں وہ مٹی چلی گئی، وہ ملتی چلے رہ گئے اور اللہ کے نبی وہاں سے نکل گئے۔ اب آپ کے بسترے پہ کون لیٹا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور سارا امانت کا سامان بھی آپ کے پاس۔ کہہ سکتے تھے آپ جا رہے ہیں اور اس خطرے میں آپ مجھے پھنسا کے جا رہے ہیں کہ دشمن نے گھیرا کیا ہوا ہے اور وہ آپ کے جان کے در پہ ہیں، اور آپ سلا بھی مجھے اپنے بسترے پہ رہے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، یہ بہادری اور شجاعت ایمان کا خاصہ ہے، یہ آدمی کو بڑی باہمت کر دیتی، بڑا حوصلہ بڑھا دیتی۔ تو ایمان کی ایک خوبی ہے کہ آدمی بہادر ہو جاتا ہے، آدمی بہادر ہو جاتا ہے، اس میں شجاعت آ جاتی ہے، اس میں حوصلہ آ جاتا ہے، اس میں بڑی طاقت آ جاتی ہے، بڑی طاقت آ جاتی ہے۔ پوری اسلامی تاریخ دیکھی جائے تو دشمن ہمیشہ قوت میں، طاقت میں، وسائل میں زیادہ آئے۔ ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں آنے والے افراد کی تعداد گنتی کی وسائل سے نہتے، بے سر و سامانی کے عالم میں، لیکن ایمان کے بدولت طاقت اور شجاعت اور بہادری ایسی تھی کہ دشمن صفوں میں ٹھہر نہیں سکتا۔ اللہ نے یہ بہادری اور شجاعت اہل ایمان کو عطا فرمائی۔ پہلے مسلمان مائیں اپنے بچوں کو بچپن ہی میں بہادری کے واقعات سنایا کرتی تھی، اور پہلے تو مسلمانوں کی کہانی ہی صلاح الدین ایوبی کی ہوا کرتی تھی، سلطان ٹیپو کو ہوا کرتی تھی، خالد بن زیاد کی ہوا کرتی تھی، خالد بن ولید کی ہوا کرتی تھی۔ یہ مسلمان گھروں میں یہ تذکرے عام تھے کہ یہ واقعات، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ہوا کرتے تھے، ہاں، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے ہوا کرتے تھے کہ بچے کہانیاں بھی پڑھتے تو ان کی پڑھتے تھے، اپنی ماؤں کی زبانوں سے انہی کے تذکرے سنا کرتے تھے کہ مسلمانوں میں ایسے بہادر گزرے ہیں، ایسے جانباز گزرے ہیں، مسلمانوں کے اور دین کے، اسلام کے ایسے مجاہد گزرے ہیں، اسلام کے اور ملت کے ایسے دفاع کرنے والے گزرے ہیں، یہ تذکرے ہوا کرتے تھے۔ تو بچوں میں شوق ہوا کرتا تھا کہ ہم نے بھی خالد جیسا بننا ہے، ہم نے صلاح الدین ایوبی جیسا بننا ہے، ہم نے نور الدین زنگی جیسا بننا ہے، ہاں، ہم نے بھی طارق بن زیاد جیسے بننا ہے۔ یہ تذکرے مسلمان معاشرے میں ہو گئے۔ دوست محمد، کابل کا ایک پرانا گورنر گزرا ہے، اس نے اپنے بیٹے کی قیادت میں فوج بھیجی اور اسے خبر ملی کہ تیرا بیٹا میدان سے بھاگ گیا ہے، تو بڑا افسردہ آ کر اپنی بیوی کو خبر دی کہ تیرا بیٹا میدان سے بھاگ نکلا ہے، بزدلی دکھائی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میرا بیٹا میدان سے نہیں بھاگ سکتا۔ کہا بہت خبر ذرائع سے یقینی خبر ہے کہ آپ کا بیٹا میدان سے بھاگا ہے۔ کہا نہیں بھاگا۔ کچھ دنوں کے بعد اتباع ہوئی کہ شہزادہ میدان سے بھاگا نہیں بلکہ جوان مردی سے اس نے دشمن کا مقابلہ کیا ہے۔ واپس آ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ نہیں بھاگا۔ کہا یہ خبر ٹھیک ہے۔ کہا یہ خبر ٹھیک ہے۔ کہا پہلے تو نے اعتماد نہیں کیا اور اب نے تو نے فوراً مان لیا۔ کہا بات یہ ہے کہ یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان راز تھا، جب سے اللہ نے مجھے اولاد کی امید دی تھی کہ اولاد کی امید ہو رہی ہے، اس دن سے لقمہ حرام تو دور کی بات ہے، میں نے اپنے منہ میں مشتبہ لقمہ بھی نہیں جانے دیا۔ لقمہ حرام تو دور کی بات ہے، مشتبہ لقمہ بھی نہیں جانے دیا۔
اور پھر جب بھی میں اسے گود میں لیتی سینے سے لیتی باوضو ہو جاتی تھی اور اسے دودھ پلایا کرتی تھی. میں نے تو بچپن ہی کے اندر اس کی تربیت ایمانی بنیادوں پر کی ہے، تو مجھے امید تھی کہ اس کے اندر یہ ایمان کا حسن، شجاعت اور بہادری ضرور پیدا ہوگی، اور جب اب تم نے خبر دی ہے تو میں نے فوراً یقین کر لیا. تو مائیں اس انداز سے، گھروں کا ماحول ایسا ہوا کرتا تھا. اب تو بلی آ رہی ہے، چوہا آ رہا ہے، چھپکلی آ رہی ہے، ہاں، اس سے اپنے بچوں کو ڈرایا جاتا ہے، اس چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے. پہلے صحابہ کے واقعات کے تذکرے گھر گھر ہوا کرتے تھے، مسلمانی ہیروز کے تذکرے گھر گھر ہوا کرتے تھے. مسلمانوں کی بچوں کے جو تعلیمی سلسلہ تھا ابتدائی، انہیں یہ بہادری کے قصے ازبر کرائے جاتے تھے، ازبر یہ قصے کرائے جاتے تھے. حضرت شیخ ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ فرمانے لگے، ہمارے گھر کی عورتیں غزوات کے متعلق جتنے تذکرے صحابہ کے بہادری کے ہوا کرتے تھے، تو روزانہ عصر کے بعد ہمارے گھر کی عورتیں ان تذکروں کی مجلس لگایا کرتی تھی اور وہ اشعار پڑھا کرتی تھی جو صحابہ نے میدانوں کے اندر پڑھے. تو فرمایا کرتے کہ میرے بچپن ہی کے اندر بہت سارے اشعار تو مجھے اپنی اماں کے پاس آنے جانے میں، ان عورتوں کی اس مجالس میں آنے جانے میں بالکل چھوٹا تھا، اسی وقت ہی مجھے یہ اشعار عربی کے ازبر ہو گئے تھے. اتنے کثرت سے ہمارے گھروں میں ان کے تذکرے چلتے تھے. یہ تذکرے تھے مسلمانوں کے گھروں کے اندر. تو ان کی اولادوں میں ایمانی جذبات، یہ شجاعت، یہ بہادری پیدا ہوا کرتے تھے. پھر مجال تھی کہ دشمن ان کے خطوں پہ حملہ آور ہوتا، ان کی عبادات کا تقدس پامال کرتا، ان کی بیٹی بہنوں کی عزت و آبروں سے کھیلتا، ان کی کھوپڑیوں کے نشانے بناتا، ان کی زمینوں پر جاگیروں پر قبضہ کرتا. اسے پتا تھا ہر گھر سے بہادر بیٹا پیدا ہوتا. لیکن تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس نے اپنا لشکر تیار کیا، جو ہے حجاج کے کہنے پر بغداد سے، تو کچھ پریشان نظر آیا. ان کے پاس کمان تھی فوج کی کہ تم نے جا کے سندھ میں جا کے راجہ دہر، جس نے ایک مسلمان بیٹی کی عزت اور آبرو پہ حملہ کیا ہے، تم نے جا کے اس سے بدلہ لینا ہے. اب یہ فوج کی کمان ہے، اپنے ساتھیوں کو تیار کر رہے، لیکن فکر مند بھی نظر آ رہے. حضرت نے لکھا کہ کسی نے پوچھ لیا کہ محمد کیا بات ہے، پریشان نظر آ رہے ہو؟ فرمایا ہاں، راستوں کا پتہ نہیں ہے، دشمن کی فوج کا بھی اندازہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ زیادہ ساتھیوں کا نقصان اور ساتھیوں کو تکلیف نہ ہو. لیکن کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ راجہ دہر نے اپنی بہن سے شادی رچائی ہوئی ہے، اور وہ انتہائی درجے کا بے غیرت ہے. اس کے اندر حیا، غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو جب اب محمد بن قاسم بڑا مطمئن، اس نے کہا اب بڑے مطمئن ہو؟ کہا مجھے پتہ چلا کہ اس کے اندر حیا اور غیرت نہیں ہے، تو اس کے اندر تو مجال ہے کہ ایک رتی بھی بہادری کی ہو، وہ کبھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ بے حیائی اور فحاشی کے ساتھ بہادری اور شجاعت اکٹھی نہیں ہو سکتی. دشمن نے ہمیں نیست و نابود کرنے کے لیے اور ہمیشہ ہمیں غلامیت پہ زندگی گزارنے کے لیے اور ہمیشہ ہمیں جسے کہیں کہ اپنے ماتحت غلام رکھنے کے لیے یہی ہتھیار استعمال کیا ہے کہ اس کے گھر کے آنگن میں بے حیائی پہنچا دو، اس کی گھر کی چوکھٹ پہ بے حیائی پیدا کر دو. جب ماں کی گود میں حیا اور غیرت نہیں ہوگی تو پھر اس کے گود میں پلنے والا بیٹا بھی بہادر اور شجاع نہیں ہوگا. جب اس چار دیواری کے اندر حیا کا جوہر اور غیرت کا جوہر نہیں رہے گا، پھر اس دہلیز میں کوئی بہادر بیٹا بھی نہیں پیدا ہوگا. تو دشمن نے یہی کاروبار کیا ہے کہ اس قوم سے حیا اور غیرت چھین لو، اس کی بیٹیاں، اس کی بہنیں، ان کی ماؤں کے اندر سے یہ دوہر حیا والا، غیرت والا چھین لو، پھر ان کی نسلیں ویسی ہی بزدل بن جائیں، پھر بہادری نہیں، پھر شجاعت نہیں. تو یہ دشمن نے کاروبار کیا ہے. اب تو یہ اپنے بچے کو ناچتے ہوئے خوش ہوتی ہے،
اور وہ گنگناتا ہے جب گانے کے ساتھ، اس سے خوشی ہوتی ہے اسے. اور پہلے خوشی ہوتی تھی جب اسے حضرات صحابہ کے واقعات اور اس انداز کے تذکرے اس کی زبانوں پہ ہوتے تو مائیں خوش ہوا کرتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے میں صفیں تیار کر رہے، دوڑتے ہوئے ایک بچہ سا آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے بھی اس غزوے میں شریک ہونا ہے آپ کے ساتھ. کہا تم چھوٹے ہو. کہا یا رسول اللہ وہ سامنے لڑکا ہے وہ بھی تو چھوٹا سا ہے، آپ نے اسے منظور کر لیا. کہا نہیں وہ تو مجھ سے بڑا. کہا یا رسول اللہ میں بھی اس سے مقابلہ کر سکتا ہوں، کشتی کرا لیں، اگر میں جیت گیا تو مجھے بھی لے جائیں، اگر میں جیت گیا تو مجھے بھی لے جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا کشتی کر لو. دونوں کی آپس میں کشتی کرنے لگے. اس نے دوسرے سے کان سے کہا یار تمہیں تو اجازت مل گئی ہے نا شریک ہونے کے لیے، تو تم اگر گر جاؤ تو مجھے بھی مل جائے گی، تم اگر گر جاؤ تو مجھے بھی مل جائے گی. اور یوں اس طریقے سے یہ بچوں کے جذبات کس چیز کے تھے؟ یہ بہادری اور شجاعت کس کی برکت تھی؟ گھر کی مبارک فضا تھی، گھر کے مبارک تذکرے تھے، گھر کی مبارک داستانیں تھی، اور گھر کے مبارک زندگی تھی جس کی برکت سے بچے بچے میں اور گھر کے ہر فرد میں یہ شجاعت اور بہادری کے چیزیں ان کے گھروں میں پیدا ہوا کرتی تھی. تو میرے عزیزوں رخ بدلیے اپنے گھروں کا، زندگیوں کا رخ بدلیے، اپنے گھروں کا ماحول بدلیے، اپنے گھروں کے تذکرے بدلیے. یہ جو ہمارے گھروں کی زندگیاں ہیں الامان والحفیظ، شاید 50 سال پہلے تو یہ جو بیہودگی اور یہ بے حیائی کے ڈیرے ہمارے گھروں میں اس کا تصور بھی نہیں تھا. تو اہل ایمان کی خوبی ہے وہ بہادر ہوا کرتا ہے، اس میں شجاعت ہوتی ہے. اللہ یہ دولت ہم سب کو نصیب فرما دے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، 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 اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.